السلام علیکم جی. 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی اور خان صاحب کی جو گرفتاری ڈالی گئی، گرفتاری کے بعد جس طرح سے جو ہے ریمانڈ دیا گیا، اس ریمانڈ کے معاملے کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوا تو وہاں پر معزز عدالت نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیے اور وہاں پر یہ باتیں بتائی گئی کہ کس طرح جو ہے ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے، ایک کیس میں بری ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لی جاتا ہے، دوسرے سے بری ہوتا ہے تو پھر تیسرے میں کر لی جاتا ہے. تو عدالت نے کہا پراسیکیوشن کو ڈیفینیٹلی کہ جناب یہ اس سے پہلے بھی نظیریں موجود ہیں کہ اگر ایک شخص ایک کیس میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیگر مقدمات ہیں تو تمام مقدمات میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی جو بھی آپ نے سوالات جوابات کرنے ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، آپ مکمل کرتے ہیں. لیکن ایسا کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملزم کو یا جس کے اوپر جو بھی الزام ہے اس کو آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ خان صاحب کی بات کر ہے کہ ساری زندگی آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ جیل میں رہے. تو یہ اس طرح کی ٹیکٹس جو ہے وہ کیوں کی گئی، کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہوئے جیل میں رکھا جائے. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک تو جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو کلعدم قرار دیا ہے اور ویڈیو لنک والے معاملے کے اوپر بھی، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو پیش کر کے انہوں نے ریمانڈ دیا تھا نا، اس کو بھی کلعدم قرار دیا ہے. تو ان کو بڑا یہ سیٹ بیک ہوا ہے اور بڑا دھچکا لگا ہے یہ فارم 47 والوں کو. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کیسز بنائے گئے، جس طرح سے فیئر ٹرائل نہیں کیا گیا، جس طرح سے بند کمرے کے اندر 5 دنوں میں 3 سزائیں سنائی گئی، جس طرح سے تمام کیسز میں یہ نوٹیفیکیشن کر کے کبھی جیل ٹرائل کا کبھی ریمانڈ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، یہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہے. اور یہ ججز جو انصاف دے رہے ہیں، جو قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہاں اب دیکھیں ایک جج نے فیصلہ دیا نا، فوراً ٹرالنگ شروع ہو جائے گی. لیکن جی کہیں سے کہیں سہولت کاری ہو رہی، بھائی اتنی سہولت کاری ہو رہی ہے تو آج عمران خان باہر ہوتے نا. آپ نے جھوٹے کیس بنائے، پھر اس میں آپ باؤنیاں ماری جا رہے ہیں، پھر آپ وکٹمائز کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو یہاں پر غلطی تھی، جج نے ریلیف دے دیا. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. سیکنڈ بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کیس وہ بھی جیل ٹرائل چل رہا تھا. تو اس میں آج کیونکہ وہ فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری، انہوں نے چیلنج کیا تھا اس معاملے کو، تو عدالت نے جو جیل ٹرائل ہے اسے کلعدم قرار دے دیا ہے. تو لہٰذا وہ کلعدم قرار دینے کے بعد جو ہے اب خان صاحب کی طرف سے درخواست دی جائے گی اور ان کا بھی اس میں جیل ٹرائل نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک قانونی ادارہ ہے، وہ عدالت نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارم 47 والوں کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے ریکیوزل کی کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں. یہ خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے جو کہ گزشتہ روز جو ہے وہ سائن نہیں بلکہ اس سے پہلے سائن ہو گئے تھے، لیکن جیل والے مور نہیں لگا کر دے رہے تھے، تو لہٰذا وہ بھی ہوگی. اور اب جو ہے فوراً اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے قاضی صاحب کو جو ہے، ویسے تو اخلاقی طور پر پہلے بھی جب کہا گیا کہ آپ کیسز نہ سنیں تو انہیں نہیں سننا چاہیے تھا. کہ اکثر جج کے اوپر جو آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں مختلف ججز جن کے اوپر اگر اعتراض آیا کسی جماعت کے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے اگر وہ نہیں ہٹتے تو فی الفور جیسے ریویو کی درخواست گئی ہے اس کو ڈیسائیڈ کر کے ان کو کیسز سے پیچھے ہٹایا جائے. اس کے علاوہ عامر فاروق صاحب کو جا کر اس کورٹ میں کہا گیا کہ آپ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں کیونکہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم ریفرنس دائر کر چکے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے. نا انصافیوں کی انتہا کر دی. ٹیریان وائٹ کیس کے اندر کیا کیا، اس کے علاوہ باقی درخواستیں اپنے ساتھ رکھ کے کیا کیا، بار بار ہمارے دلاور کو بھجواتے رہے معاملات کو. خان صاحب کو اس توشہ خانہ کیس میں گرفتاری، زمان پارک آپریشن ہوا 26 گھنٹے کے بعد اس درخواست کے اوپر کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی وہاں پر اتنی لوگ جو ہیں وہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سارا ہو رہا تھا. تو 9 مئی کو گرفتاری جس طرح بلکہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانونی تھا، وہ کیا گیا. وکلا کے اوپر جو کیا اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ ہم انکوائری کریں گے اور سارا اس کے اوپر کاروائی کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ بے شک سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا لیکن میں کیس سنوں گا، اور نیکسٹ ویک کے لیے انہوں نے وہ معاملے کو ملتوی کر دیا گیا. تو یہ صورتحال ہے جی. تو آج کی یہ جیل ٹرائل کے حوالے سے اور جو ریمانڈ ہے اس حوالے سے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے ریمانڈ والے معاملے کو چیلنج کیا تھا، ایک بڑی اچھی نیوز ہے، بڑی اچھی وائبز ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب عدالت میں انصاف ملتا ہے، جب انصاف دیے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی پوری قوم جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل سسٹم کو، اس عدالت کو، جج کو اپریشیٹ کرتی ہے. تو زبردست یہ فیصلہ دیا ہے. لیکن
ان جو فارم 47 والے ہیں ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے. بہت شکریہ.